اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان محترم، گزشتہ گفتگو میں ہم نے میقات کے چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ جیسے ہی میقات پر انسان احرام باندھتا ہے، تلبیہ کہتا ہے، نیت کر لیتا ہے عمرہ تمتع کی، تو فوراً اس کے اوپر 24 سے 26 چیزیں ہیں جو مجتہدین نے بیان فرمائی ہیں۔ اس انسان کے اوپر احرام کی حالت میں وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں کے اوپر ہی حرام ہوتی ہیں، جیسے بدن پر تیل لگانا، کریم لگانا، لوشن لگانا، بال اکھاڑنا، خوشبو کا استعمال کرنا، بدبو سے بچنے کے لیے اپنی ناک کو بند کرنا، سرما لگانا، ناخون کاٹنا، جسم سے خون نکالنا، جان بوجھ کر آئینے میں دیکھنا، دانت نکلوانا، زینت کرنا، جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، قسم کھانا، جسم پر پائے جانے والے حشرات مثلا جوں وغیرہ کا مارنا، حرم کی گھاس کو اکھاڑنا، اسلحہ ساتھ رکھنا، نکاح کرنا یا نکاح پڑھانا، شہوت کی نگاہ سے بوسہ لینا یا دینا، شہوت کی نیت سے کسی کو چھونا یا دیکھنا، استمنا کرنا، جماع کرنا، شکار کرنا۔ یہ 20 چیزیں ہیں کہ جو احرام پہننے کے بعد مرد اور عورت دونوں پر حرام ہو جاتی ہیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں مردوں کے ساتھ۔ مردوں کے لیے احرام پہنتے ہی یہ 4 چیزیں کہ جو عورتوں کے لیے نہیں ہوتی لیکن مردوں کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے سر چھپانا، دوسری چیز ہے سلے ہوئے کپڑوں کا پہننا، سر پر سایہ کرنا، اور چوتھی چیز ہے اپنے پاؤں کے اوپر کے حصے کو مکمل طور پر بند کرنا۔ یہ 4 چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ خواتین کے ساتھ 2 چیزیں مخصوص ہیں، وہ یہ کہ پہلی چیز اپنے چہرے کو نقاب وغیرہ کی طرح کی چیزوں سے چھپانا، اور دوسری چیز ہے اپنے ہاتھوں میں دستانے پہننا۔ یہ 24 چیزیں ہیں اور بعض مجتہدین نے 26 تک کی ان کی تعداد بیان کی ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو جان بوجھ کر انجام دے گا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارہ آ جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر کفارہ گوسفند کا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ صرف استغفار ہوتا ہے، بعض جگہوں پر تلبیہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان چیزوں سے بچنا انسان کے لیے لازم ہے۔ یہ جو ہم نے چیزیں بیان کی، ان میں سے چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو حالت احرام میں زیادہ پیش آتی ہیں۔ مثلا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا خوشبو کا استعمال، کسی بھی طرح کی خوشبو کا استعمال احرام کی حالت میں یعنی محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی نہ وہ اپنے بدن پر خوشبو لگا سکتا ہے، نہ وہ اپنے لباس پر خوشبو لگا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کھانے کہ جن کے اندر خوشبو وغیرہ ڈالی جاتی ہے ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں اگر یہ نہانا چاہتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے اور اس کے اندر خوشبو ہے، صابن کے اندر خوشبو ہے، شیمپو کے اندر خوشبو ہے، تو ان چیزوں سے بھی اسے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ کھانے کے اندر کوئی خوشبو ہے، مثلا زعفران کسی کی غذا کے اندر پڑی ہوئی ہے، کسی کھانے کے اندر، تو اس کھانے سے اسے بچنا ضروری ہے۔ البتہ جہاں تک پھلوں کا تعلق ہے، مثلا سیب، اس کے اندر بھی خوشبو ہوتی ہے، لیکن اس سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کو نہ سونگھا جائے تو وہ بہتر ہے۔ دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر انسان کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں پر بدبو ہو، تو اس انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اپنی ناک کو بند کر لے،
ہاں وہاں سے تیزی سے نکل سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، لیکن اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنی ناک کو بند کرے۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اور عمدن وہ چیزیں کہ جن میں خوشبو ہے اس کو کھاتا ہے، یا لباس کے جس کے اوپر خوشبو لگی ہے اس کو پہنتا ہے، پہلے سے خوشبو لگی ہوئی تھی، پاکستان سے احرام لے کر گیا، اس کے اندر خوشبو لگ گئی اور جانتا ہے اس میں خوشبو لگی ہے، اس کو پہنتا ہے، تو اس شخص کے اوپر احتیاط واجب کی بنا پر ایک گوسفند کفارہ آ جائے گا۔ تو ایک مسئلہ یہ کہ جس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ مردوں کے لیے جو ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ ایسے لباس کا پہننا کہ جو سلا ہوا ہو، جیسے قمیض اس نے پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر احرام پہن لیتا ہے، اس قسم کے لباس کو یہ حالت احرام میں نہیں پہن سکتا۔ البتہ یہاں پر ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ بعض افراد پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ صاحب بیلٹ احرام کے اوپر باندھ سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر وہ افراد کے جو پہلی مرتبہ حج پر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس کا یہ مسئلہ زیادہ درپیش ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکل میں آ جائیں، لہٰذا اس کو بیلٹ کو باندھ لیا جائے تاکہ اپنے ڈاکومنٹس بھی محفوظ ہو جائیں اور احرام بھی ٹائٹ رہے۔ تو بیلٹ باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بیلٹ احرام کے اوپر باندھ سکتے ہیں۔ گھڑی اگر وہ لیدر کی بھی اس کا جو بنی ہوئی ہے تو وہ بھی پہنی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک چپل، اگر چپل سلی ہوئی ہے کسی چیز سے تو چپل بھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، چپل پہنی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو بہت زیادہ وہاں پر حاجیوں کو پیش آتی ہے، وہ یہ کہ اچانک لفٹ کے اندر گئے، سامنے آئینہ لگا ہوا ہے، کمرے میں گئے آئینہ لگا ہوا ہے، واش روم میں گئے آئینہ لگا ہوا ہے۔ محرمات میں سے ایک محرم جو ہم نے ایک حرام کام جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کیا تھا؟ وہ تھا آئینے میں دیکھنا۔ فرق نہیں کرتا مرد یا عورت، دونوں کے لیے یہ بیان کیا تھا۔ لہٰذا آئینے میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے، البتہ اس کا کفارہ نہیں ہے گوسفند کی صورت میں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا تو آپ جو ہے وہ ایک لبیک کہیں۔ بہرحال اگر کوئی شخص زینت کے لیے آئینے میں دیکھتا ہے تو یہ کام حرام ہے اور اس سے بچنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک چیز ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مرد کے لیے اپنے پاؤں کو ڈھانپنا، یعنی مرد حالت احرام میں کوئی ایسی چیز نہیں پہن سکتا جس سے اس کے پیر کے اوپر کا حصہ بند ہو جائے، چاہے وہ چپل ہو چاہے وہ ساکس ہوں، کہ جن سے انسان کے پیر کے اوپر کا حصہ بند ہو جاتا ہو وہ نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انگوٹھی وغیرہ ہاتھ میں پہننا، اگر یہ زینت کے لیے ہو تو اشکال رکھتا ہے، لیکن اگر یہ زینت کے لیے نہ ہو، اگر انگوٹھی کا پہننا، مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی شخص انگوٹھی پہن رہا ہے اور وہ زینت کے لیے پہن رہا ہے تو احتیاط واجب کے بنا پر جائز نہیں ہے، لیکن اگر مستحب ہونے کی خاطر پہن رہا ہے عقیق کی انگوٹھی تو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں جو زیور پہنتی ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، وہ زیور جو وہ روزمرہ کی زندگی میں پہنتی ہیں اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ ان کا قصد جو ہے اس سے زینت نہ ہو اور وہ عرفاً بھی زینت شمار نہ ہوتی ہوں۔ البتہ احتیاط یہ ہے کہ خواتین ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ ایک اور مسئلہ جو احرام کے اندر جو ہم نے بیان کیا محرمات میں سے وہ ہے تیل کا اپنے جسم کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر ملنا، جسم کے اوپر روغن تیل
लिक्विड ऐसी चीज़ जो चिकनाई लेकर आती है आपके जिस्म के ऊपर, उसका इस्तेमाल भी हालत एहराम के अंदर जायज़ नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि वो रोग़न के जिसके अंदर, वो तेल के जिसके अंदर खुशबू ना हो और वो इस्तेमाल कर रहा है इलाज के लिए, उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। क्योंकि एक बहुत बड़ी मुश्किल जो एहराम के अंदर आती है वो ये कि अक्सर लोगों के रैशेस पड़ जाते हैं, उनसे चलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, लिहाजा वो मजबूर होते हैं। तो आग़ायून फरमाते हैं कि अगर इलाज के लिए है और उसके अंदर खुशबू ना हो, स्मेल ना हो, तो उस सूरत में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपकी खिदमत में अर्ज़ की वो क्या थी, वो ये थी कि मर्द अपने सर को नहीं छुपा सकता। अगर कोई शख्स अपने सर को ढांपेगा, चाहे वो तौलिए से ढांपे, तो उसके ऊपर ये उसने हराम काम किया और उसके ऊपर कफ़ारा भी आ जाएगा। और जहाँ तक सर के साथ सर का ताल्लुक़ है तो फरमाते हैं कि जो कान हैं इंसान के, ये भी सर के हिस्से में शुमार होते हैं, यानी वही हुक्म जो सर का है वही इनका हुक्म है, लिहाजा कानों को भी इंसान नहीं छुपा सकता। अगर कोई शख्स इस काम को आमदन करेगा तो उसके ऊपर कफ़ारा आ जाएगा। ख़वातीन के लिए अपने चेहरे को छुपाना यानी नक़ाब वग़ैरह लगाना वो जायज़ नहीं है, हराम है। और एक अहम चीज़ जो मर्दों के लिए वो है साए में वाक़े होना। जब आपने एहराम पहन लिया तो अब आप ना बस के साए के नीचे आ सकते हैं, ना छत के साए के नीचे, मगर ये कि आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां आप रुक जाएं। अलबत्ता ये मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए जायज़ है साए के नीचे आना। बस मर्द एहराम पहनने के बाद अगर वो जोफ़ा से या मस्जिद शजरा से निकलता है तो वो दिन की रोशनी के अंदर छत के नीचे सफ़र नहीं कर सकता, और रात की तारीकी में कर सकता है, कोई मसला नहीं है अक्सर मुज्तहिदीन के नज़दीक। बस अब मसला ये आता है कि जब वो किसी जगह पर मुस्तक़र हो गया, ठहर गया, तो क्या उसके बाद वो इन चीज़ों के नीचे, साए के नीचे सफ़र कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर वो मक्के में आ गया, मक्के में आने के बाद उसका होटल जो है वो दूर है, अब वो दिन में अगर चाहता है तवाफ़ करने के लिए जाना चाहता है, अपने मनासिक को अंजाम देना चाहता है, वो इतना दूर है कि उसके लिए मुमकिन ना हो, तो वो मजबूर है बस के अंदर सवार हो, बस खुली हुई नहीं है, बंद है, तो क्या वहाँ ठहरने के बाद ये काम कर सकते हैं? तो यहाँ पर अपने मुज्तहिद की तरफ आपको रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ अफराद ये कहते हैं कि ठहरने के बाद आप सफ़र कर सकते हैं, बाज़ अफराद कहते हैं कि नहीं, ठहरने के बाद भी आपको इन गाड़ियों से बचना पड़ेगा। वो साए कि जिनके अंदर हरकत नहीं होती उसके नीचे तो आप बैठ सकते हैं, उसके नीचे से आप गुज़र सकते हैं, लेकिन वो साए कि जो मुतहर्रिक हैं, जो चल रहे हैं, उनके नीचे आप सफ़र नहीं कर सकते। अगर आप सफ़र करेंगे तो आपके ऊपर कफ़ारा वाजिब हो जाएगा। ये चंद चीज़ें थीं जो बहुत ज़्यादा अहम थीं कि जिनकी तरफ हमने आपकी तवज्जुहात को मबज़ूल कराया है। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अगले क्लिप के साथ और दूसरे मसाइल को बयान करते हुए दोबारा हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।